ناظرین کرام، عبدالباسط ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں محبت برا سلام پیش کرتا ہے اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ پاکستان اور لیبیا میں ایک اسلحہ کا معاہدہ طے پایا ہے جو تقریباً 4 سے 4.6 بلین ڈالر کا ہے، جس میں پاکستان نے لیبیا کو JF-17 تھنڈر اور مشاق ایئر کرافٹ اور دوسرا دفاعی سامان جو ہے وہ سپلائی کرنا ہے، اور جس میں ٹریننگ اور تکنیکی مہارتیں بھی شامل ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے لیبین نیشنل آرمی کے ساتھ طے پایا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان ایک نیا عالمی اسلحہ سپلائر بننے جا رہا ہے؟ کیا لیبیا کے ساتھ اربوں ڈالر کا معاہدہ یہ صرف کاروبار ہے یا عالمی طاقتوں کے لیے ایک پیغام ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اس ڈیل کے بعد پاکستان کا جیو پولیٹیکل وزن کتنا بڑھے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے پاکستان نے لیبین نیشنل آرمی کے ساتھ تقریباً 4.6 ارب ڈالر کا اسلحہ کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے میں جو ہیں جنگی طیارے JF-17 تھنڈر، تربیتی طیارے مشاق اور دفاعی ساز و سامان اور فوجی تربیت اور تکنیکی تعاون جو ہے اس کا معاہدہ شامل ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ اور برآمدی معاہدہ سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ لیبیا اس وقت جو ہے سیاسی طور پر مستحکم ہے اور خانہ جنگی کے بعد عدم استحکام کا شکار ہے۔ تیل سے مالا مال مگر دفاعی لحاظ سے کمزور یہ ملک جدید ہتھیار، قابل اعتماد شراکت دار اور مغرب کے علاوہ متعدد سپلائر کی تلاش میں تھا، اور یہاں پاکستان ایک سستا، قابل اعتماد اور تجربہ کار آپشن بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ڈیل جو ہے یہ قیمتی زر مبادلہ کا موجب بنی ہے، دفاعی صنعت کو فروغ دینے کا موجب بنی ہے، اور اس کی عالمی مارکیٹ میں JF-17 تھنڈر کی مارکیٹنگ جو ہے وہ اس سے مضبوط ہوگی۔ پاکستان کا عالمی دفاعی تشخص جو ہے اس کا گراف بھی اوپر جائے گا۔ یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب صرف ایک خریدار نہیں بلکہ ایک برآمد کنندہ ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ لیکن اس ڈیل کو جو ہے یہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں آیا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ لیبیا پر اقوام متحدہ کی جانب سے اسلحہ پر پابندی موجود ہے، لہذا جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا یہ ڈیل اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ہے؟ کیا پاکستان پر سفارتی دباؤ آئے گا؟ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ معاہدہ حکومتی سطح پر ہے، دفاعی اور تربیتی نوعیت کا ہے، بین الاقوامی قوانین کے اندر رہ کر کیا گیا ہے، لہذا اس میں کوئی بین الاقوامی یا اقوام متحدہ کی جانب سے جو پابندی اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس میں عالمی طاقتیں جو ہیں انہوں نے کسی نے رد عمل شو کیا ہے اور کوئی جو ہے ابھی تک خاموش ہے۔ امریکہ جو ہے اس میں محتاط رویہ اختیار کیا ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اسے البتہ خطے میں جو یعنی مشرق وسطیٰ میں جو لیبیا کے بعد عدم استحکام پر تشویش کا اظہار پیدا کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین جو ہے اس نے UN کی پابندیوں کا سوال اٹھایا ہے اور سفارتی سطح پر اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین اور روس جو ہیں وہ نسبتاً غیر ذمہ دار ہیں اور پاکستان کے دفاعی کردار کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کو مڈل ایسٹ کی سیاست میں جو ہے یہ داخل کرتی ہے اور پاکستان کو اسٹریٹجک آٹونومی دیتی ہے۔ دفاعی سفارتکاری یعنی ڈیفنس ڈپلومیسی کو اس نے مضبوط بنایا ہے۔ پاکستان اب صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہا، اور علاقائی طور پر مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا کردار جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ترکی، مصر، سعودی عرب کے ساتھ نئے توازن قائم ہو رہے ہیں۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی سافٹ پاور میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ڈیل ہے اس کے اندر بہت سے خطرات اور چیلنجز بھی پنہاں ہیں۔ سفارتی دباؤ پاکستان پر بڑھنے کا امکان ہے، مغربی پابندیوں کا خطرہ ہے، لیبیا میں اب میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے، اور غلط فریق کے ہاتھ ہتھیار لگ جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیل جو ہے فائدہ مند تو ضرور ہے، مگر اس میں پاکستان کو بہت احتیاط سے داخل ہونا ہوگا، کیونکہ مستقبل کے منظرنامے پہ اگر نظر ڈالی جائے تو افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں نئے معاہدے جو ہیں طے پا سکتے ہیں فیوچر میں، اور JF-17 کی مزید فروخت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان دفاعی صنعت کا عالمی کھلاڑی بن سکتا ہے، جو کہ فی الحال مغرب کو اور یورپ کو شاید منظور نہ ہو۔ البتہ روس اور چین جو ہیں اس کے کردار کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ لہذا ناظرین، پاکستان اور لیبیا میں یہ اسلحہ ڈیل جو ہوئی ہے یہ صرف ایک کاروباری معاہدہ نہیں ہے،
بلکہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان عالمی سیاست میں نیا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ نیا کردار چاہتا ہے۔ دفاعی خود انحصاری اب سفارتی طاقت بن کر ابھر رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس کا استعمال بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، مگر ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ بڑے احتیاط سے کام لے، اور پاکستان کو پیغام مل بھی چکا ہے کہ لیبیا کی جو آرمی کا چیف ہے جس کے ساتھ سے معاہدہ کیا گیا، اس کو ترکی کے دورے کے دوران وہ جو ہے شاید سازش کا شکار ہو گئے، ان کے جہاز کو حادثہ پیش آیا ہے اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لہذا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور ہمارے چیف کو اس چیز میں اور دورے کرنے میں اب بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اس کا تشخص جو ہے دنیا میں ایسا ابھرا ہے کہ وہ ایک پاکستان کو ایک ایٹمی پاور کے طور پر منوایا ہے اس نے، اور ایک دفاعی طاقت کے طور پر بھی جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے لیس ہے، اس کے طور پر بھی پاکستان کا امیج اجاگر کیا گیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بڑی احتیاط سے جو ہے ہر قدم اٹھانا پڑے گا، اور اپنے ردگیں سازشیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ جو ہے یہ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا یہ ڈیل پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یا کہ مستقبل میں ایک خطرے کی علامت ہے۔